بھائی تو کیا سمجھتا ہے تو نے اگر بیٹی کو مار دیا ہے تو سکون کی زندگی پالے گا؟ نہیں، زندگی میں بھی پریشان رہے گا. جب کل قیامت کے دن بارگاہ الہی و رسالت میں تو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بیٹی مقدمہ قائم کر دے گی، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے میرے باپ ذرا یہ تو بتا تو نے مجھے کس وجہ سے قتل کر دیا تھا. وہاں تیری پکڑ ہو جائے گی، اور جب تیری وہاں پکڑ ہو جائے گی تو بتا پھر تیرا سہارا بننے کون آئے گا؟ میرے بھائی تجھے معلوم نہیں ہے نبی نے بیٹیوں سے کتنا پیار کیا ہے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے آقا نے ارشاد فرمایا جس کے پاس بیٹیاں ہیں سمجھ لو وہ تو اس کے لیے جہنم سے آڑ ہے. ارے بولو یار، بولو سبحان اللہ. جس کے پاس بیٹیاں ہیں اسے وہ جہنم میں جانے نہیں دیں گی. بیٹیاں جہنم کے دروازے پر رک جائیں گی، کہیں گی یا اللہ ہم بیٹیاں تھی، اس نے پرورش کی ہے، اس کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے، جنت میں اس کا داخلہ عطا فرما دے. یہی بیٹی ہوتی ہے میرے بھائی. گھر میں اگر 5 بیٹے ہیں اور باپ باہر کسی کام سے گیا ہوا ہے، 5 بیٹے سو سکتے ہیں، لیکن بیٹی کی یہ شان ہے جب تک باپ نہیں آتا ہے یہ سوتی نہیں ہے. بیٹی یہ کہتی ہے جس وقت میرا باپ آ جائے گا تبھی میں بستر پہ کروٹ لے کے سو جاؤں گی. یعنی کہ 5 بیٹے اگر اللہ نے دیے ہیں تو ممکن ہے جب تیرے معاملے خراب ہو جائیں گے وہ تجھ سے منہ پھیر کے بھاگ جائیں گے. لیکن بیٹی کی وہ شان ہوتی ہے اگر جان بھی دینا پڑے گی بیٹی اس سے بھی منہ نہیں کتراتی ہے، بلکہ اپنے باپ کے لیے جان بھی قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد. لوگ مار رہے ہیں بیٹیوں کو ہاسپٹلوں کے اندر انجیکشن لگوا کے. حالات بتا رہا ہوں آپ کو. یہ جی بتائیے ذرا، میرے نبی نے تو فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. بولو یار سبحان اللہ. فاطمہ تو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے. آقا نے اس لیے بتا رہا ہوں کتنے نوجوان میرے سامنے بیٹھے جن کے کل کو شادیاں ہوں گی، جن کے پاس بیٹی آئے گی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. اور ایک جملہ کہہ کر جا رہا ہوں، نقیب صاحب توجہ فرمائیے گا، بیٹا نعمت ہوتا ہے، نعمت. بیٹی رحمت ہوتی ہے، نعمت کا حساب ہوتا ہے، رحمت کا کوئی. زندہ باد، زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضور سید عاصم میاں صاحب قبلہ. اندازہ لگائیے، رحمت کا کوئی حساب نہیں ہے، نعمت کا حساب ہوتا ہے. میرے بھائی نبی علیہ السلام کے آپ کو معلوم ہے جب حضرت فاطمہ کے گھر پہ نبی علیہ السلام تشریف لاتے تھے، حضرت فاطمہ حضور کا دست اقدس چومتی تھی، اپنی جگہ بٹھاتی تھی. جب حضرت فاطمہ ہمارے نبی کی بارگاہ میں آتی تھی حضور علیہ السلام کا ویلکم چینج ہو جاتا تھا، استقبال بدل جاتا تھا. اپنی بیٹی کا ماتھا چوم کے اپنی جگہ بٹھاتے تھے. یہ ہے باپ اور بیٹی کا رشتہ کہ جو باپ اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خصوصی فضل و کرم نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان. بیٹی کا معاملہ ہے، پیار کرو بیٹیوں سے. آج جو بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں نا، کافروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اسلام چھوڑ رہی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے حضرت کہ بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو گھروں میں پیار نہیں مل رہا ہے. دوسرے لوگ پیار دکھاتے ہیں تو وہ ادھر چلی جاتی ہیں، چونکہ یہ کچی شیشیاں ہوتی ہیں. حدیث پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے بیٹی، اگر تمہیں دیا ہے شکر ادا کرو. کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں سید صاحب کوئی تعویذ دے دو، سید صاحب دعا کر دو، ہمارے پاس اولاد نہیں ہے. یار ان لوگوں کے دلوں سے جا کر کے پہنچو جن کے پاس نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے. 10 سال گزر گئے ہیں، 15 سال شادی کو ہو گئے ہیں لیکن اولاد نہیں ہے. ان لوگوں کے دلوں سے جا کر پوچھو اللہ نے اگر اولاد دی ہے اگرچہ بیٹی ہی ہے تو میرے بھائی شکر ادا کر، سجدے میں گر جا. یہاں تک کہ تو یہ بھی اگر کرے گا آگ پہ بھی سجدہ کرے گا تب بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جو بھی دے دیا اس کے لیے اس کا شکر ادا کرتا رہے. بے شک کرتا رہو شکر ادا. یہ فرمان ہے. میں بتا رہا تھا بیٹی سے پیار کرنا نبی کی سنت. اور بس آخری بات سن لیجئے، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے. غریب انسان سے پیار کرنا یہ بھی کس کی سنت ہے؟ زور سے بول دیں، نبی کی سنت. آج غریب کو سلام کرنے تیار نہیں ہے. بتاؤ بات غلط تو نہیں ہے میری؟ تھوڑے سے پیسے آ جائے نا حضرت، تھوڑے سے پیسے معاشرے میں، سوسائٹی میں تھوڑا بڑا ہو جائے تو غریب کو سلام کرنے تیار نہیں. ارے میں کروں گا اسے سلام، یہ مجھے سلام کرے گا. میرے بھائیو نبی نے فرمایا
دنیا دار دیکھ کے سلام مت کرو، دیندار دیکھ کر کے سلام کرو. اور نبی نے تو فرمایا تھا بدأ السلام بریء من الکبر، جو سلام پہلے کر لیتا ہے وہ تکبر سے پاک ہے. کہ نبی نے فرمایا. اور ہمارے امام الائمہ، ہمارے امام سراج الامہ، کاشف الغمہ، امام اعظم تو جاہلوں کو سلام کرتے تھے. کسی نے کہا اتنے بڑے امام ہو کے جاہلوں کو سلام کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا جاہلوں کو سلام اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے نبی کی سنت عام ہو جائے. سبحان اللہ. بات سمجھ رہے؟ یہ سمجھو ان باتوں کو. تو غریب سے پیار کرنا کس کی سنت ہے؟ زور سے بولو، نبی کی سنت. آج تو حضرت بعض پیر بھی ایسے ہو گئے ہیں غریب کے گھر جانا نہیں جانا چاہتے ہیں. صرف امیروں کے گھر پہ جو صاحب 20-25 ہزار کا لفافہ جیب میں سے چپکے سے رکھ دے گا، جیب میں کو چپکے سے، اس کے گھر جاتے ہیں. تاریخ پہلے سے ہو جاتی ہے ہمارا کمرہ الگ کرنا، ہم اس کے گھر پہ رکیں گے. میں کہنا چاہتا ہوں قوم کے ان پیروں سے، اللہ نے اگر تمہیں بنایا ہے میرے بھائی غریب کے گھر بھی جب، وہ بھی نبی کا امتی ہے، وہ بھی مصطفیٰ کا امتی ہے. معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تو غریب کے گھر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر جو ہے اپنے فضل و کرم کی برسات نازل فرما دے گا. غریب سے پیار کرنا نبی کی سنت ہے. آؤ ایک حدیث پاک بتا رہا ہوں پھر اپنی جگہ لے رہا ہوں. سننا چاہتے ہیں آپ حدیث پاک تو محبت سے بول دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا رسول اللہ. توجہ چاہوں گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ گر ہیں. ایک صحابی رسول، ایک غریب صحابی جن کا نام حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ نے، کیا نام ہے؟ زور سے بولتے ہیں جلیبیب. یہ ایک صحابی کا نام ہے. صحابی کون ہوتا معلوم ہے؟ سب سے پہلے تو صحابی کی ڈیفینیشن آپ کو بتا دوں. صحابی وہ ہوتا ہے جس نے نبی علیہ السلام کو ایمان کی آنکھوں سے دیکھا ہو یا حضور کی خدمت میں حاضری دی ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا، اس کو صحابی کہا جاتا ہے. جب صدیق اکبر صحابی، فاروق اعظم صحابی، عثمان و علی صحابی، حسن حسین یہ صحابی ہے. تو وہ صحابی رسول جن کا نام جلیبیب ہے، میرے نبی نے ان سے ایک دن ارشاد فرمایا. غریب صحابی سے پتا چلا ہمارے نبی ایسے رہنما ہے جو امیروں سے بھی محبت کرتے تھے، غریبوں سے بھی محبت کرتے تھے. اے جلیبیب ذرا یہ تو بتا دو کہ تم شادی نہیں کرو گے؟ حضرت جلیبیب صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ جیسے غریب انسان کو اپنی بیٹی کون دے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ. پھر میرے نبی نے دوسری مرتبہ فرمایا اے جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں تو غریب انسان ہوں، میرا تو کوئی بڑا خاندان بھی نہیں ہے، میرا تو کوئی بڑا قبیلہ بھی نہیں ہے، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ نبی نے تیسری مرتبہ فرمایا جلیبیب شادی نہیں کرو گے؟ عرض کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو مفلس و قلاش انسان ہوں، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ نبی نے ارشاد فرمایا جلیبیب گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تمہاری شادی کا انتظام ہم خود کرا دیں گے. بولو یار، بولو سبحان اللہ. ہم تمہاری شادی کا انتظام ہم خود کرا دیں گے. یا رسول اللہ کس طرح؟ آپ نے ارشاد فرمایا جلیبیب جاؤ، چلے جاؤ انصار کے قبیلے میں فلاں انصاری کے گھر چلے جاؤ، جانے کے بعد جو نکاح کا پیغام لے جاؤ، جانے کے بعد کہنا ان کو میرا سلام پیش کرنا اور کہنا مجھے نبی نے بھیجا ہے تمہاری بیٹی کے رشتے کے لیے، اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے میرے ساتھ کر دو. اللہ اکبر کبیرہ. صحابی رسول خوشی خوشی انصاری کے گھر چلے جاتے ہیں اور جب وہاں جاتے ہیں نا دستک دی. من دق الباب، دروازے پہ کون ہے؟ کہا میں حضور کا فرستادہ ہوں. کہا کون؟ کہا میں جلیبیب ہوں. کہا یہ جلیبیب کون ہے؟ ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہیں. خیر مالک مکان جب دروازے پہ آیا کہا تم کون ہو؟ کہا مجھے حضور نے بھیجا ہے اور تمہیں سلام پیش کیا ہے. سبحان اللہ. کہا پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، حضور نے ہمیں سلام بھیجا ہے. کہا سلام کرنے کے بعد ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کہا کون سی بات ہے؟ کہا بات یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تمہاری جو بیٹی ہے تم اس کا نکاح میرے ساتھ کر دو. یار بولو سبحان اللہ. میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں؟ ایک غریب صحابی کا نکاح کا بندوبست آقا نے کس طریقے سے فرمایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. انہوں نے کہا کہ بتائیے ذرا یہ جلیبیب جو ہے جو کالے رنگ کا ہے، یہ جلیبیب جو ہے نہ زیادہ مالدار ہے، نہ خوبصورت ہے، نہ بڑے قبیلے کا ہے، نہ بڑے خاندان کا ہے، یہ ہمارا داماد بنے گا، یہ ہمارا داماد بنے گا. اللہ اکبر کبیرہ. انہوں نے کہا چلو رکو، جب نبی نے تمہیں بھیجا ہے تو میں گھر میں مشورہ کر لوں. بولو یار، بولو سبحان اللہ. میں گھر میں مشورہ کر لوں. وہ گھر میں گئے، اپنی بیوی سے مشورہ کیا ایسے ایسے نبی نے بھیجا ہے ایک شخص کو
جو غریب و نادار ہے، مفلس و قلاش ہے، انہوں نے کہا یہ ہمارا داماد بنے گا. ہماری بیٹی کا رشتہ بڑے بڑے خاندان قبیلے والوں کی طرف سے آیا، ہم نے ریجیکٹ کر دیا، ہم نے رد کر دیا. لیکن اللہ، ابھی بات چل رہی تھی، حسن اتفاق سے برابر میں ایک پردے میں ان کی بیٹی بھی بیٹھی تھی. بیٹی نے سنا اور اپنے باپ کے پاس آ کر کے کہتی ہے، اے میرے باپ، اتریدون ان تردوا علی رسول اللہ امرہ، اے میرے باپ، کیا تم رسول اللہ کے فیصلے کو رد کر دو گے؟ کیا تم رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مانو گے؟ جب اتنا کہا ہے، کہا بیٹی تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ بیٹی نے کہا، ادفعونی الی رسول اللہ فانہ لن یضیعنی، اے میرے باپ، مجھے اللہ تعالیٰ کے رسول کا فیصلہ قبول ہے، وہ میرے ساتھ غلط فیصلہ نہیں کریں گے. نبی جو بھی فیصلہ کریں گے میرے حق میں اچھا فیصلہ کریں گے. سبحان اللہ، اللہ اچھا فیصلہ کریں گے. اب فیصلہ ہو گیا، ماں باپ بھی راضی ہو گئے. اللہ اکبر. اب وہ خوشی خوشی جو ہیں، بیٹی کا باپ انصار بڑے خاندان کا نبی کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، یا رسول اللہ، مجھے یہ فیصلہ قبول ہے، جلیبیب کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی میں کر دوں گا، آپ کا فیصلہ مجھے قبول ہے. نبی علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا. حضرت جلیبیب کا نکاح جو ہے ایک انصار کے یعنی کہ ایک بیٹی سے ہو جاتا ہے. اب مدینے میں ایک گھر اور آباد ہو جاتا ہے. جب ایک گھر اور آباد ہو گیا، جب نکاح ہو گیا، میرے نبی نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ، ان دونوں کے نکاح میں ان کے گھر میں اتنی برکت عطا فرما، اتنی برکت عطا فرما کہ یہ کسی کے محتاج نہ رہے. جب ادھر نبی نے دعا کی ہے، اللہ نبی کی دعا تو یہ ہے، میرے امام کا قلم عشق رسول میں جھوم کر بولا، اجابت کا صحرا عنایت کا توڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد. اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دعا فرمائی، اجابت نیچے آ جاتی ہے، قبولیت نیچے آ جاتی ہے. جب دعا فرما دی نا تو میرے بھائیو یاد رکھنا، میری طرف دیکھو، جب دعا فرمائی نا تو یقین مانو، جب چند مہینے نہیں گزرے، اللہ نے وہ جلیبیب جو غریب تھی، جو صحابی تھے، جو مفلس و قلاشی تھے، اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی. فَكَانَتْ مِنْ أَكْثَرِ الْأَنصَارِ نَفَقَةً وَمَالًا، پورے انصار قبیلے میں سب سے زیادہ مالدار حضرت جلیبیب کا گھر ہو گیا. سبحان اللہ. سب سے زیادہ خرچیلا، سب سے زیادہ جو ہے اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والا حضرت جلیبیب کا مکان ہو گیا. اور یہ واقعہ میں نے جو ہے مسند امام احمد بن حنبل سے پیش کیا ہے. اندازہ لگائیے یعنی کہ وہ بیٹی کتنی نیک تھی جس نے رسول اللہ کا فیصلہ مانا ہے. وہ لوگ کتنے نیک تھے جنہوں نے آقا کا فیصلہ مانا ہے. آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آخری بات کہہ کے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، میرے بھائیو، تم اپنی بیٹی کی شادی کہاں کرتے ہو؟ تم تو مالدار دیکھتے ہو، تم تو بزنس مین دیکھتے ہو، تم تو بہت بڑا مرسیڈیز اوڈی گاڑی اور صاحب بڑے بڑے پیسے والا دیکھتے ہو، تم اخلاق والا نہیں دیکھتے ہو، تم دیندار داماد تلاش نہیں کرتے ہو. اللہ اکبر. مالدار دیکھتے ہو صرف. اب چاہے وہ شراب پیے چلے گا، چاہے سٹا کھیلے چلے گا، چاہے وہ جو ہے معاذ اللہ رب العالمین وہ چاہے کوئی سا بھی گناہ کرے وہ چلے گا، صرف مالدار ہونا چاہیے. جب چند مہینے گزرتے ہیں، جب تمہاری بیٹی کو وہ شرابی مارتا ہے، تمہاری بیٹی کو جب وہ دنیا دار مارتا ہے، تب اس باپ کو عقل آتی ہے، تب اس بھائی کو عقل آتی ہے، میں نے اپنی بیٹی کس کے ہاتھ میں دے دی ہے، وہ مجھے میری بیٹیوں کو مارتا ہے. تب یہ کہتا ہے اگر میں اپنی بیٹی کسی دیندار پڑھے لکھے اور رسول اللہ کا دین جاننے والے کو دے دیتا، آج میری بیٹی کتنے سکون سے رہتی، کتنے خوش رہتی. میرے بھائی مت دیکھ کہ مالدار ملے گا تب شادی کروں گا، مت دیکھ کہ بڑا بزنس مین ملے گا شادی کروں گا. دیندار دیکھ لے، جہاں پر بڑا امیر تیری بیٹی کو وہ سکون نہیں دے پائے گا، جس کے پاس نبی کا اخلاق ہوگا، اخلاق والا ہوگا، تیری بیٹی کو اس گھر میں وہ سکون مل جائے گا جو امیروں کے گھر میں نہیں مل سکتا.